آپس میں اختلافات پیدا کرنا پڑے، کیونکہ حالات ایسے سازگار ہوتے جا رہے تھے کہ اسرائیل کے واسطے زندگی بسر کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ سیریا ایک بڑی طاقت بن کر کے ابھر رہا تھا، لہذا سیریا میں آنے کے بعد امریکہ نے، اسرائیل نے، دنیا کی بڑی طاقتوں نے یہ سازش رچا کہ یہاں پر اختلاف پیدا کرا دیا جائے، جھگڑا پیدا کرا دیا جائے۔ آپ جا کر معلوم کریں کہ سیریا میں جو آبادی ہے اس میں شیعوں کی تعداد کتنی ہے، کس کا خون بہایا گیا، کس کے خون سے ہولی کھیلی گئی؟ کیا شیعوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی؟ سنیوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی۔ اور اگر اس سیریا کے پیچھے کچھ پناہی کرنے والا شیعہ ملک ایران نہ ہوتا تو نہ جانے کب دنیا کی بڑی طاقتیں سیریا کو صفحہ ہستی سے نابود کر چکی ہوتی، اس کا خاتمہ کر چکی ہوتی۔ ایران آواز دے رہا تھا ہمارا جھگڑا نہ شیعہ کا ہے نہ سنی کا ہے، جہاں کہیں بھی دہشت گردی ہوگی ہم اس کے مقابل میں کھڑے ہوں گے، چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی ہو۔ سیریا بڑی طاقت بن کے ابھر رہا تھا، لہذا اسرائیل کو چونکہ خطرہ پیدا ہو رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سیریا بڑی طاقت بن کر کے اسرائیل پر حملہ کرتے اور اسرائیل کے بعد سے حملہ کرنے کے نتیجے میں اس کا وجود خطرے میں پڑ جائے، لہذا سیریا میں اختلافات پیدا کیے گئے۔ ایران ایک مملکت اسلامی کے طور پر جس کا ہمیشہ نعرہ رہا، ہم نعرہ وجود کسی کے واسطے خطرہ نہیں ہے، وہاں کے رہبر نے، وہاں کے قائد نے عالمی بڑی طاقتوں کو اس بات کو باور کرانے کی کوشش کیا کہ جو ہمارا ایٹمی ہے پروگرام ہے، منصوبہ ہے، وہ نہ ایٹم بم بنانے کا ہے، ہمارا مذہب، ایران کا مرجع، ایران کا عالم دین، ایران کا رہنما، اس نے فتویٰ دیا کہ ہم کسی بھی انسان کی جان سے کھیلنے کے واسطے آمادہ نہیں ہے، اور نہ ہماری حکومت اور نہ ہماری شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے۔ میں امن عالم کو، میں دنیا کی بڑی طاقتوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جوہری ہتھیار جو بنائے جا رہے ہیں، یہ جو ہمارا ایٹمی پروگرام ہے وہ کسی کے واسطے خطرناک نہیں ہے، لیکن چونکہ دنیا کی بڑی طاقتیں مسلسل لگی ہوئی ہے کہ کیسے ان کو روکا جائے، اس منصوبے میں روکا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ آگے بڑھ گئی تو آگے بڑھنے کے بعد ہمارے واسطے یہ خطرہ پیدا ہوں گے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس دور کے صدر مملکت جناب احمدی نژاد نے کہا تھا کہ اگر ہمارا بس چلے گا تو ہم اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا کر رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسرائیل ایک ایسی طاقت کا نام ہے جو یہاں کی جیب نہیں ہے، دوسرے کے گھر میں لا کر کے بسایا گیا ہے۔ اس کا نام غاصب حکومت ہے، اسے جلاد کہا جاتا ہے۔ آج کے حالات میں ایران ایک طرف، عراق میں دوبارہ انتخابات کرانے کے بعد نتیجہ جب منظر عام پر آیا اور اس بات کا خطرہ پیدا ہونے لگا کہ ایسا نہ ہو کہ عراق میں بھی شیعوں کی حکومت قائم ہو جائے، لہذا وہاں پر اختلافات کرائے گئے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عراق کا جھگڑا شیعہ اور سنی کا ہے، میں سوال کرنا چاہتا ہوں، موصل کی آبادی شیعوں کی ہے یا برادران اہل سنت کی ہے؟ تگریز کی آبادی شیعوں کی ہے یا برادران اہل سنت کی ہے؟ اور ان کے دفاع میں اٹھنے والی آواز سنیوں کی طرف سے تھی یا آیت اللہ سیستانی کی طرف سے تھی؟ آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ دینا، ان کا کہنا اس بات کی دلیل ہے ہماری نگاہ میں نہ شیعہ کوئی چیز ہے نہ ہماری نگاہ میں سنی کوئی چیز ہے، ہماری نگاہ میں اگر کوئی چیز ہے تو وہ اسلام ہے۔ جب کبھی بھی اسلام کے وجود کو خطرہ لاحق ہوگا، ہر مرد مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ایک آواز ہو کر کے اتحاد کے ساتھ ان دہشت گردوں کے خلاف آواز اٹھائے، تاکہ معلوم ہو سکے کہ ہم اسلام کے پیروکار ہیں، ہم دہشت گردی کے پیروکار نہیں ہیں۔ عزیزان محترم، حسین بن علی نے میدان کربلا میں وقت آخر ایک آواز بلند کیا تھا، حل من ناصر ینصرنا، جس کو مقررین نے یہ کہا، ہمارا خیال یہ رہا کہ شاید حسین بن علی نے میدان کربلا میں بسنے والوں کو آواز دیا تھا۔ نہیں دیوان محترم، حسین بن علی جب مدینے سے نکلے تھے تو حسین نے کہا تھا یہ میرا ہدف، یہ میرا مشن، یہ اپنے گھر سے جو نکل رہا ہوں، یہ میں نکل رہا ہوں اسلام کی سربلندی کے واسطے،
اسلام کے وجود کے واسطے، اسلام کے سربلندی کے واسطے، لہذا حسین ابن علی نے میدان کربلا میں جو آواز بلند کیا، یہ تنہا میدان کربلا کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، کوئی حسین آواز دے۔ جب بھی کبھی بھی کوئی بھی اسلام کے وجود کو ختم کرنے کے واسطے آمادہ ہو تو یزید نہ رہے گا، حسین نہ رہیں گے، لیکن یہ دو فکریں آگے بڑھیں گی۔ لہذا جو اسلام کا ساتھ دے گا وہ حسینی کہلائے گا، جو یزید کا ساتھ دے گا اسلام کو مٹانے والا کہلائے گا۔ یزید کا ساتھ دینے والا جو بھی ہوگا وہ اسلام کا سرپرست اور اسلام کا معاون نہیں ہو سکتا، وہ اسلام کو مخالف ہوگا۔ لہذا میں اتنے بڑے مجمع سے اس بات کی گزارش کر رہا ہوں کہ حسین نے کل میدان کربلا میں آواز دیا تھا، کون ہے جو میری نصرت کرے، کون ہے جو میری مدد کرے۔ لہذا اتنا بڑا مجمع کربلا کا رخ کر کے آواز دے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ ہم پوری کائنات کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ تنہا الہ آباد کی سرحدوں تک اس واقعے کو محدود نہ کیا جائے۔ جب کبھی بھی حسینیت پر وقت پڑے گا، مذہب پر وقت پڑے گا، دین پر وقت پڑے گا، ہم حسینی اپنی جان کی کوئی قیمت کو نہیں سمجھتے۔ آج کا میڈیا، آج کے الہ آباد کی انتظامیہ اور اخبارات نے بار بار یہ سوال کیا ہے کہ کیا جس طریقے سے دیگر شہروں میں عراق جانے کے بعد سے فارم بھرے جا رہے، کیا الہ آباد میں بھی کوئی ایسا منصوبہ ہے؟ ابھی میں اعلان کر رہا ہوں کہ الہ آباد میں فی الحال ایسا کوئی منصوبہ نہیں ہے، لیکن میں اس بات کا واضح لفظوں میں اعلان کر رہا ہوں، اگر خدا نہ کردہ خاکم بدن، اگر کبھی بھی کربلا پر کسی طریقے کی آنچ آئے گی، ہمیں زندہ رہنا پسند نہیں ہے، شہادت ہمارے واسطے بہتر ہے۔ میں اپنی ماں بہنوں کو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی انقلاب، دنیا کی کوئی تحریک جب تک اس میں خواتین کا حصہ نہیں ہوتا وہ کامیاب ہونے والی نہیں ہے۔ میں اپنی ماں بہنوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر خدا نہ کردہ کبھی ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ کربلا مٹنے لگے، نجف برباد ہونے لگے، کاظمین ختم ہونے لگے، سامرا ختم ہونے لگے، تو ہماری ماں بہنیں اپنی اولادوں کو آگے بڑھائیں، اس لیے کہ ہم نے کربلا سے درس لیا ہے۔ ہمیں زندگی نہیں چاہیے، ہمیں اسلام چاہیے، ہمیں حیات نہیں چاہیے، ہمیں کربلا چاہیے۔ کربلا رہے گی تو ہم زندہ ہیں، کربلا مٹ گئی تو ہمارا وجود بیکار ہے۔